بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، توبہ کی قبولیت کیسے معلوم ہو؟ ناظرین، حضرت امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا، ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ فرمایا، اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامت یہ ہے اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو، بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے، دل ہر وقت اللہ کے فرائض میں مشغول رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے، تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی۔ دوستو، اب بات یہ ہے کہ ہم نے توبہ استغفار کر لیا، پھر توبہ کے بعد کیا کرے؟ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ کسی طرح گناہوں کی معرفت حاصل کرے تاکہ مستقبل میں کسی قسم کے گناہ کی ارتکاب سے بچ سکے، پھر ان گناہوں سے مکمل پرہیز کرے اور ہر اس کام سے بچے جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ اس کے علاوہ کثرت سے نیکیاں کرنے میں مشغول ہو جائے کہ نیکیوں کے نور سے گناہوں کی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، گناہ کے پیچھے نیکی لاؤ، وہ اس کو مٹا دے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی مثال جو پہلے برائیوں میں مشغول تھا پھر نیک عمل کرنے لگا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے بدن پر تنگ ذرہ ہو جو اس کی گردن گھٹ رہی ہو، پھر اس نے ایک نیک عمل کیا تو اس ذرہ کا ایک حلقہ کھل گیا، پھر دوسرا نیک کام کیا تو دوسرا حلقہ کھل گیا، اور پھر نیک عمل کرتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ تنگ ذرہ کھل کر زمین پر آ گرا۔ اب اگر دل دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو تو کیا کرے؟ پیارے اسلامی بھائیو، توبہ کے بعد گناہوں کی طرف دل مائل ہونا یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس میلان پر قابو پانے کے لیے اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھے اور دل میں ندامت کی آگ کو جلائے رکھے۔ اس کی تپش نفس کی خواہشات کو قابو کر دے گی۔ توبہ کی بعد گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرے؟ جس شخص نے صدق دل سے توبہ کر لی ہو، پھر وہ دانستہ یا نہ دانستہ طور پر غلبہ شہوت وغیرہ کی وجہ سے کسی گناہ پر مرتکب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعد توبہ گناہ کرنے کو مضبوط کر دیتا ہے اور دوبارہ توبہ نہ کرنا اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ یا مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس کی قلب پر ایک سیاہی نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلب معافرت کرتا ہے تو اس کا کلام صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہے یعنی درمیان میں توبہ نہ کرے تو یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ بس یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح فرمایا۔ ترجمہ: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ توبہ پر استقامت کیسے پائے؟ عبادت کی ادائیگی اور ارتکاب گناہ سے بچنے پر استقامت اختیار کرنا عموماً دشوار محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ دشواری اس وقت تک محسوس ہوتی ہے جب تک ہمارے سامنے کوئی شخص انہیں استقامت سے اپنائے ہوئے نہ ہو۔ لہٰذا اگر ہم اسلامی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہمیں کثیر اسلامی بھائی اجتماعی طور پر عبادت پر استقامت پذیر دکھائی دیں گے، جس کی برکت سے حیرت انگیز طور پر ہم بھی کسی قسم کی مشقت کی
احساس کی بغیر عبادت اور پرہیز گناہ پر استقامت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار دمشق میں سکونت پذیر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے گی مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے آپ کی طرح توجہ نہیں کی۔ ایک سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آئے تو ندائے غیبی آئی، اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ نے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا مجمع موجود تھا اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسی شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے اور تمام انتظام امور اس کے سپرد کر دی جائے۔ سارا مجمع اس بات پر متفق ہو کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم باہمی طور پر کیے گئے متفق فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ حیران ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی ذمہ داری حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں سیدھی دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سچی دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ایسی جگہ سے نعمت بھیجتا ہے کہ انسان کی گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔